بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، جس زمانے میں ہم اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، یہ پرآشوب زمانہ، فتنوں سے بھرا زمانہ، اس دور میں جس طرح فرقہائے باطلہ نے اپنے قدم جمانے کی کوششیں کی ہیں، ہم سب کو وہ زمانہ یاد آتا ہے جب ہو بہو یہی حالات آج سے 100 سال قبل کے تھے، اور ان نت نئے فتنوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک لال امام احمد رضا کی شکل میں پیدا فرمایا تھا، اور اس مجدد وقت نے عشق رسول کی بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو دولت سینے میں پائی تھی، اس دولت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے اور پھر باطل قوتوں کا ایسا دنداں شکن جواب دیا کہ اس تمام کارروائی کا اثر 100 سال گزر جانے کے بعد اب بھی باقی نظر آتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے، اور اس میں کسی کو شک نہیں. اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کا اسلام سے تعلق بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں پہلے اولیاء کرام یا انبیاء کرام باطل قوتوں کا جواب دینے کے لیے آیا کرتے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبیوں کا سلسلہ ہے، آپ دیکھیں فرعون کی سرکشی بڑھی تو موسیٰ علیہ السلام آئے، نمرود کی طاقتیں بہت زیادہ ہونے لگیں تو ابراہیم علیہ السلام مقابل میں آئے. اسی طرح ہر ظالم کے سامنے اللہ عز و جل نے ایک نبی کو پیدا کیا. انبیاء کرام علیہ السلام ان باطل قوتوں کا جواب دیتے رہے، لیکن نبی الانبیاء، آخر الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نبیوں کا آنا بند ہو گیا. لیکن ظالم تو پیدا ہوتے ہی رہیں گے، برائیاں تو آئی رہی ہیں، پچھلے دور کی جو برائیاں تھیں وہ ہوتی رہیں گی. تو نظام یہ اللہ عز و جل نے بنایا اپنے آخری نبی کی امت کے لیے کہ اب جو پچھلے زمانے میں نبی کام کرتے تھے وہ رسول اللہ کی امت کے علماء کام کیا کریں گے. اسی لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء با عمل جو ہوں گے، عاملین، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوں گے، اور ان کے کام پر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے. امت میں ہم نے دیکھا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے ہی بہت سارے معاملات جنم لینا شروع ہو چکے تھے. میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابھی کل پرسوں عرس کی تقریبات ہیں، ان کے انتقال کو تقریباً 100 سال گزرنے کو آ گئے. یہ 100 سالہ عرس بریلی شریف میں منایا جا رہا ہے. اس ضمن میں چند مفید باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا بغیر جانبداری سے. عقل رکھنے والا اور علم رکھنے والا توجہ سے سماعت کرے، حسد، عناد اور تعصب کو نکال کر. اگر کسی نے اس کے دل میں، اس کے سینے میں، اس کے دماغ میں خامخواہ کا کسی کا حسد بھرا ہوا ہے تو حسد پہلے نکالے اور علم اور عشق کی آنکھ سے دیکھے اور انصاف کرے. میں چند مثالیں دیتے ہوئے آؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور تھا. یہ زمانہ بھی بہت افضل ترین زمانہ ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ابن عفان، حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو اپنی خلافتیں جس بیس پر قائم کی تھی وہ سب نظام مصطفیٰ تھا، اور جتنے فتنے اٹھتے گئے سارے صحابہ متحد ہو کر جواب دیتے رہے۔ پھر آپ کے زمانے کے بعد ایک فتنہ جنم لیتا ہے، حضرت علی کی خلافت ختم ہونے کے قریب تھی، ایک فتنہ امت میں نیا اس طرح کا جنم لیا کہ انہوں نے اسلام میں ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی، خارجی فرقہ، خارجی ایک جماعت پیدا ہوئی۔ یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ ایک لمبی تاریخ ہے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے تھے، ان معاملات کو صلح کرنے کے لیے دونوں طرف سے 2 حکم مقرر کیے گئے تھے، حضرت علی نے بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ دونوں لوگوں نے اپنی اپنی جانب سے ایک حکم مقرر کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو۔ یہ دونوں حکم جو فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں ہم تسلیم کریں گے۔ تو کچھ لوگ یہاں سے ایک نئی جماعت لے کر نکلے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حکم کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ انہوں نے اس کا غلط معنی لیا، میاں اگر ہمارے اور آپ کے کسی کے بیچ میں اختلاف ہو تو تیسرے کو ہم بٹھاتے ہیں یا نہیں؟ تیسرا جو فیصل ہوتا ہے اس کو ہم حکم کہتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان 2 لوگ صحابہ حکم کے طور پر آئے، لیکن ایک جماعت نے انکار کیا کہ یہ جو کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، جنگ ہونا چاہیے۔ وہ در حقیقت یہودی تھے جو اسلام میں آئے تھے، انہیں صلح منظور نہیں تھی، انہیں جنگ ہی منظور تھی۔ وہ دونوں عظیم صحابہ کو لڑانا چاہتے تھے، حضرت علی کو اور حضرت امیر معاویہ کو۔ اس دوران حضرت علی نے بھی ان کو نکال باہر کیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی ان کو نکالا، یہ خارجی جماعت ہوئی۔ اب یہ نکلنے کے بعد معمولی نہیں رہے، بلکہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو کافر کہتے تھے، اور جتنے صحابہ ان دونوں کی جماعت میں تھے سب کو وہ کافر کہتے تھے۔ یہ ایک جماعت نکلی خارجیوں کی۔ ان خارجیوں کی جماعت کا ایک الگ سے پھر عقیدہ بننا شروع ہو گیا، اپنی فکریں اپنے طور پر یہ چھپ کے مسجدیں تعمیر کرتے رہے، حتیٰ کہ ان خارجیوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگیں لڑی ہیں، اور فرمایا کہ یہ جہنمی کتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلاب من النار، جہنم کے کتوں میں سے ہیں، جنہوں نے پورے حضور کے صحابہ کو کافر کہا اور خلیفہ برحق سے بغاوت کی۔ بہرحال یہ زمانہ چلتا رہا، پھر ان خارجیوں کا تقریباً اختتام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا۔ حضرت امیر معاویہ کا بھی دور خلافت چلا، ان کے بعد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خارجیوں کا جم کر کے مقابلہ ہوا، اور ان کو ہر جگہ سے بائیکاٹ ہوا، نہ وہ مدینے میں پنپ پائے نہ مکہ میں، کہیں پر نہیں۔ تو ایک فتنہ یہ ہوا۔ ان کے مقابل میں ایک دوسری جماعت وجود میں آئی جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے مددگار ہیں۔ یہ جماعت شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں تو نکلی، لیکن بڑھتے بڑھتے ان کے اندر غلو ایسا آ گیا۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کی اوور ایکٹنگ، جتنا ہے نہیں اس سے زیادہ کرنا۔ یہ شیعان علی جب تک تھے ٹھیک تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی جانب سے حدیثیں گڑھنا شروع کیا حضرت علی کے لیے، ایسی حدیثیں جس کو کسی نے سنا بھی نہیں تھا، صحابہ میں سے کسی نے نہیں سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہنے لگے کہ اصل نبوت کے حقدار علی تھے، محمد کو دے دی گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر ایسے عقائد جب بنتے گئے تو وہ پھر رافضی کہلائے، شیعہ نہیں رہ گئے، رافضی کہلائے۔ شیعہ لفظ اچھا لفظ تھا جس کا مطلب ہوتا ہے مددگار، لیکن اس کو غلط معنی میں استعمال کیا جانے لگا، پھر وہ رافضی ہو گئے۔ یہ جماعتیں جب وجود میں آئیں تو ان کا قلع قمع کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ایک مجدد کو بھیجا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے وصال کے 90 سال کے بعد یہ آئے، اور انہوں نے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا،
اور ایسے کہ یہ سارے فرقوں کو ختم کیا، اور پھر اہل سنت و جماعت کا بول بالا ہوا۔ پھر چند سال گزرے، دوسری صدی آئی کہ کرامتہ ایک نیا فرقہ شروع ہوا، زندیقوں کا، تقدیر کا انکار کرنے والا ایک فرقہ آیا جس کو مرجیہ جن کو قدریہ کہتے ہیں اور جبریہ کہتے ہیں اور مرجیہ کہتے ہیں۔ یہ تقدیر میں الگ الگ اختلافات کرتے ہوئے ایک فرقہ آیا۔ اس فرقے کے سد باب کے لیے اللہ عز و جل نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ آپ نے اپنی کتابوں سے، اپنے مناظروں سے دنداں شکن ان کا جواب دیا۔ پھر زمانہ گزرا کہ معتزلہ نام کا ایک فرقہ وجود میں آیا جن کے اپنے عقائد تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن فنا ہو جائے گا، قرآن فنا ہو جائے گا، جبکہ علماء حق، علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ، آج بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، وہ فنا نہیں ہوگی، اسے بقا ہے۔ لیکن رہی بات یہ ورق میں لکھا ہوا، جو ورقوں میں ہم دیکھتے ہیں یہ تو مصحف ہے، اصل قرآن تو اللہ کا علم ہے، اور علم اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو جب تک ذات باقی رہے گی اس کی صفت بھی باقی رہے گی۔ تو ذات کو فنا نہیں ہے تو صفت کو بھی فنا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن معتزلہ کہتے تھے نہیں، قرآن فنا ہو جائے گا، قرآن مخلوق ہے۔ یہ بحث چلتی رہی، 100 سال گزر گئے، اور انہوں نے طاقت و قوت بھی حاصل کی، اور ایسی طاقت و قوت کہ حرم پاک میں امامت ان کی تھی، قاضی ان کے تھے، بڑے بڑے منصب ان کے تھے، زبردستی علماء کو درے لگاتے تھے، کوڑے مارتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب میں کھڑے ہوئے اور ایسا مجاہدانہ کردار ادا کیا کہ آپ کو سرے بازار ان لوگوں نے کوڑے مارے۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل بازار میں بھی یہ اعلان کرتے رہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اسے فنا نہیں ہے۔ ان علماء کو اللہ ہر 100 سال میں پیدا کرتا رہا اور یہ باطل جماعتوں کا جواب دیتے رہے۔ پھر زمانہ اور آگے بڑھا، صوفی نام سے فلسفیوں کا ایک دور آیا۔ صوفیہ کرام بڑی اچھی جماعت کو کہتے ہیں، لیکن ان میں بعض ایسی غلو کی چیزیں آ گئیں کہ یہ خدا کا حلول ثابت کرنے لگے۔ مثال کے طور پر وہ کہنے لگے کہ خدا اس میں آ گیا ہے، خدا اس میں آ گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا خدا مدینے میں اتر پڑا ہے۔ یہ غلو ہوتا گیا۔ تب ان فلاسفہ کے، فلسفیوں کے، صوفیوں کے رد کے لیے اللہ عز و جل نے امام غزالی کو پیدا فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فتنے کا بھرپور سد باب کیا۔ ہر زمانے میں علماء حق آتے رہے۔ پھر آپ یہاں ہند کی بات لے لیں، ہندوستان کی 1000 سال ہونے کو آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کو۔ یہاں ایک نیا فتنہ اکبر بادشاہ نے شروع کیا تھا دین الہی نام سے، یعنی اب اسلام پرانا ہو چکا ہے، 1000 سال ہو چکے ہیں، اب اس دین کو نیا کچھ موڈیفائی کرنا چاہیے۔ اس نے موڈیفائی کے نام پر ایسے کام کر دیے کہ ہر مسجد میں اس نے سیپ بجانا جو ہندوؤں کا شعار ہے اس کو لازم کر دیا اذان کی جگہ، اور ہر ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی، نماز بھی ہوگی، مورتی پوجا بھی ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اس نے ایسے ایجاد کر دیے کہ دین الہی اس کا نام دیا۔ اس نے خود اپنی طور پر ایک دین گھڑ لیا۔ وہ اکبر بادشاہ تو مرتد ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا۔ اسلامی بادشاہوں میں کبھی بھی اس کا نام شمار نہیں کرنا، ورنہ اگر کوئی شمار کرے تو اس کا ایمان خطرے میں آئے گا۔ اس بڑے فتنے کی روک تھام کے لیے مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور ایسا کام کیا کہ اللہ اکبر، ان کو بادشاہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا۔ کئی سال تک جیل میں آپ نے دیواروں پر پوری کتابیں لکھ دی تھیں، اور ان کتابوں کو جیل کے قیدیوں کو پڑھاتے تھے۔ تقریباً 700 قیدی ایسے تھے جو چوری میں، ڈکیتی میں، نہ جانے کیسے بڑے بڑے جرموں میں وہاں قید تھے، لیکن مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 یا 7 سال کے بعد ان پورے قیدیوں کو عالم دین بنا دیا تھا، باہر نکالا۔ ہر قیدی عالم بن کر کے باہر نکل رہا ہے، تہجد گزار۔ ان میں سے کسی قیدی کی تہجد بھی نہیں قضا ہوتی تھی۔ یہ مجدد الف ثانی کے کردار تھے۔ پھر جہانگیر کا زمانہ آیا تو آپ کو آزاد کرایا گیا، اور مجدد الف ثانی نے جہانگیر سے یہ بات منوا لی کہ دین اسلام ہی رہے گا اور صبح قیامت تک یہ پرانا ہو نہیں سکتا، کسی نئے دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ دین سب جگہ سے الغا کر دیا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا،
اور الحمدللہ ایک مجدد کے کھڑے ہونے پر اللہ نے ہندوستان کے ان تمام مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے اور آگے آپ بڑھتے آئیں، ایک زمانہ آیا جب ناموس رسالت پر حملہ ہونے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بہت سارے عقیدے ایسے آنے لگے، کتابیں چھپنے لگی کہ اگر نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ بھی جائے گا تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بھی کتاب میں لکھا جانے لگا۔ دارالعلوم دیوبند سے، ندوہ سے، بہت ساری جگہوں سے ایسی تحریکیں شروع ہوئیں، اور یہ دور انگریزوں کا تھا، اور انگریز چاہتے بھی یہی تھے کہ یہ مسلمان جو پورے ہندوستان میں اکٹھا ہیں، متحد ہیں، انہیں کسی طرح فرقوں میں بانٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے، کچھ الگ الگ فکریں ان کے اندر ڈالی جائیں۔ یہ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آئے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو ان چیزوں پر ورغلایا کہ تم اپنی کتابوں میں یہ لکھ ڈالو، اور ادھر کچھ لوگوں کو ورغلایا کہ تمہارے نبی کے خلاف یہ باتیں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ان کی سازشوں کا نتیجہ تھی، لیکن جو سازش کا ذریعہ بنا وہ تو اپنا ایمان کھو گیا۔ اور ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جب حملے ہونے لگے، یہاں تک کہ عقیدوں میں یہ بات آنے لگی، ہندوستان کے مسلمانوں میں کچھ مولوی لوگ یہ کہنے لگے نماز میں رسول کا خیال آ جانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کہا جانے لگا رسول کا علم پاگلوں اور بچوں اور جانوروں کے علم کے برابر ہی ہے، کوئی زیادہ علم نہیں ہے، بلکہ اتنا علم تو شیطان کو بھی دیا گیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کہا جانے لگا نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، اور نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام عقیدے جب ہندوستان میں سرگرم ہو گئے اور پاؤنڈ کے ذریعے، یورو کے ذریعے یا ڈالر کے ذریعے سے ان عقیدوں کا پرچار ہونے لگا، تب اللہ عز و جل نے پھر ان تمام باطل قوتوں کا قلعہ شکن کرنے کے لیے بریلی میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیدا فرمایا۔ میرے عزیزوں، وہ اپنے وقت کے مجدد کہلائے، اور مجدد جو ہے اپنے منہ میاں مٹھو نہیں ہوتا کہ خود سے بولنے لگوائے، اپنے چند مریدوں کو جمع کر لیا اور اعلان کروا دے۔ ویسے تو ہر کوئی مجدد بنے گا، ہر پیر کے کچھ مرید ہیں، اور مرید اپنے پیر کو غوث کے برابر پہنچا دیتے ہیں۔ فارسی میں مشہور قول ہے پیراں نمی پرند مریداں می پرانند، کہا جاتا ہے پیر اڑتے نہیں ہیں، مرید اڑواتے ہیں۔ ہر ایک جگہ ہے، مجدد اپنے کہنے سے یا اپنے اعلان سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ عز و جل عوام کے دلوں میں خود پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ کارنامے کرنے والا مجدد کہلاتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر لوگ گرد و غبار ڈالنے لگے ہوں، اور یہ اس گرد کو صاف کرتا ہے، تب وہ مجدد کہلاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر لکھے جانے لگے قلم، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی شریف میں بیٹھ کر عظمت رسالت کا ایسا ڈنکا بجایا کہ الحمدللہ آج پورے سنی مسلمان اس بات کو کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہے کیوں آپ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہو؟ کسی کے احسان کا ہم اتنا بھی بدلہ نہیں دے سکتے؟ کوئی ہمیں کھانا کھلا دے تو ہم اسے دعا دیتے ہیں، اور امام احمد رضا نے عشق رسول کی دولت پلائی، کیا ہم ایک شعر سلام میں نہیں پیش کر سکتے؟ عزیزان گرامی، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ کیوں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے؟ میں سب سے پہلے یہ بات بتاؤں، تعصب، حسد، عناد، دشمنی، کینے کی اینک نکال کر کے دیکھو، بات کو غور سے سنو۔ کوئی ضروری نہیں آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کہنے پر ہم مجبور نہیں کرتے۔ دین وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، شریعت وہی ہے، لیکن ہر زمانے میں یہ دین اسلام، جماعت اہل سنت کسی الگ الگ نام سے پہچانی جاتی رہی۔ ایک دور تھا جب لوگ شیعوں کا، رافضیوں کا دور، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو گالیاں دیتے تھے، تب اہل سنت و جماعت حق مذہب کسے کہا جاتا تھا جانتے ہیں آپ؟ اس زمانے میں حب الشیخین یہ نام تھا اہل سنت و جماعت کا، یعنی دونوں شیخ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر کی جو محبت کرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت میں سے۔
یہ اس دور میں. اور پھر عقیدے کا جب بگاڑ پیدا ہوا تو امام ابو منصور ماتریدی کے نام سے دین اسلام چلتا رہا. امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ تمام چیزیں چلتی رہیں ہر دور میں. آج ہم اگرچہ کسی کو اعتراض ہو تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں، آپ مسلک غوث اعظم بھی کہہ سکتے ہو، مسلک غریب نواز بھی کہہ سکتے ہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہہ سکتے ہو. آپ ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر ہو تو بالکل کہہ سکتے ہیں، کوئی آپ کو اعتراض نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن بات یہاں یہ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس زمانے میں نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ ابھی ہمیں ماضی قریب کے مجدد ہیں، قریب کے ہمارے سے گزرے ہوئے مجدد ہیں. مثال اس کی یوں دوں، آپ کے علاقے میں روڈ ہے، باہر مسجد کے باہر ایک روڈ ہے. اب اس روڈ کو آپ جانتے ہیں برسوں سے ہوگا، بہت پہلے کا روڈ ہوگا، بہت پرانا روڈ ہوگا. اب یہ روڈ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روڈ کے زیادہ استعمال پر چلتے پھرتے گڈھے تو ہوتے ہیں، کبھی اوبڑ کھابڑ ہوتا ہے. بہت ڈیمیج ہو گیا تھا روڈ. میں آپ سے یہ لگتی ہوئی بات بتا رہا ہوں، بہت ڈیمیج تھا روڈ. تو پھر ہوا کیا، کسی کارپوریٹر نے یا کسی مخیر آدمی نے، کسی اہل دل نے بڑھ کر کے یہ کہا کہ میں اس پورے راستے کو بنا دیتا ہوں، اس راستے کو میں بنا دیتا ہوں. آپ اعتراض کریں گے؟ نہیں، راستہ بن رہا ہے، اچھی بات ہے. اب راستہ بنانے کے لیے کوئی صاحب آگے آئے. یہ بہت لگتی ہوئی بات ہے اور بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا سیاست سے تعلق ہے، انہیں یہ باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. روڈ بنانے کے لیے کوئی صاحب آگے آئے، انہوں نے روڈ بنا دی. روڈ پورا اچھے سے اچھا تعمیر ہو گیا، لیکن وہ بیچارے اچھے صاحب تھے، خیر خواہ تھے، ان کو نام کی ضرورت نہیں تھی، روڈ بنا کر کے چلے گئے. لیکن باقی آپ سب لوگوں نے کیا کیا کہ ہم اوبڑ کھبڑ راستے پر چلتے تھے، ہماری گاڑیاں چل نہیں پاتی تھی. یہ فلاں صاحب آئے، انہوں نے اپنے جیب خاص سے اس راستے کو بنایا ہے، لہٰذا ان کے نام کا ایک بورڈ تو ہم روڈ پہ لگا دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ سب لوگوں نے کیا کیا، اس روڈ پر اس مخیر آدمی کا، اہل دل خیر خواہ آدمی کا آپ نے نام بورڈ وہاں لگا دیا، جبکہ وہ خرچ کرنے والے نے آپ کو کہا نہیں تھا میرا نام اس روڈ پہ لگاؤ. کچھ ہوتے ہوں گے کہنے والے، لیکن جس نے بنایا اس نے نہیں کہا. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. سارے لوگوں نے مل کر کے ان صاحب کا نام لگا دیا. اب روڈ کا نام یہ ہو گیا، مثال کے طور پر عبداللہ روڈ ہو گیا، عبداللہ روڈ کہلائے جانے لگا. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جن صاحب نے بنایا ان کا نام اگر عبداللہ ہے تو یہ روڈ تو بہت پرانا ہے، روڈ ابھی کا نہیں. پورا روڈ انہوں نے نہیں بنایا، روڈ تھا لیکن اس کی مرمت انہوں نے کی، اس کی صحیح تعمیر انہوں نے کی. یہ اگر مثال دماغ میں آ گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اسلام وہی ہے جو میرے آقا لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے وہی دین ہے. اسی پر صحابہ چلے، اسی پر تابعین چلے، اسی پر اولیاء چلے، اور جتنے چلتے آئے اس راستے کو انہوں نے اپنی اپنی طاقت سے مرمت کیا. پھر 100 سال گزر جانے کے بعد روڈ میں کچھ تو ڈیمیج پن آتا ہی ہے. اسی طرح سے ناموں سے رسالت پر کہیں کھڈے پڑے ہوئے تھے، مسلمانوں کے عقیدوں میں بگاڑ آنے لگا. تب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس راستے کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے عشق سے پورا ڈیمیج پن جو تھا صحیح کر دیا. اور انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ راستہ میں نے اب صحیح بنا دیا ہے، میرا راستہ ہے. نہیں، انہوں نے یہی کہا یہ 1400 سال پرانا راستہ ہے، لیکن ہم جو بعد والے ہیں ہم نے تو ان کا احسان مانا. ہمارے لیے ٹیڑھا میڑھا راستہ بہت سارے لوگوں نے کیا تھا، اس امام احمد رضا نے اس راستے کی مرمت کی ہے، اس لیے اس راستے کا نام ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کہا ہے. اب سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو بات. اب ان کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح سے اصلاح کرتا ہے تو یقیناً اس شخصیت کا بھی نام لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ محدود ہو گئی ایک بات. میں اسی لیے کہتا ہوں غیر جانبداری سے سوچو، تعصب نکال کر، حسد و عناد کی آنکھ نکال کر
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کمالات ذکر کرنے کا وقت اتنا نہیں ہے، میں محض اتنی بات بتا دوں کہ سب سے بڑا کمال اگر کوئی ہے ان کے اندر، وہ اگر گنانے میں جائیں ان کی حدائق بخشش جو نعتیہ دیوان ہے، اس کے ایک شعر پر اگر گفتگو کرنے کھڑے ہو جائیں تو 4 گھنٹے کا بیان ہو جائے۔ اس طرح ہزاروں کے شعر اس میں موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے بیان کی۔ یہ اپنی جگہ پر علم و فن کی بات آئے تو 1000 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں، اور کتنے علوم پر؟ تقریباً 55 علوم پر، 55 الگ الگ علم پر آپ نے کتاب لکھی ہیں۔ جغرافیہ میں آپ کی کتاب ہے، علم رمل میں ہے، علم قافیہ، علم عروض، علم بلاغت، علم معانی، علم منطق، علم فلسفہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، اور نہ جانے کتنے علوم جن کو گنانے میں بھی ہماری یادداشت کام نہیں کرتی۔ 55 علوم پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ بھی کام اپنی جگہ پر۔ اس کے علاوہ قرآن عظیم کا ایسا ترجمہ پوری امت کو دیا کہ اس سے بھی ایمان کی حفاظت ہو گئی، ہزاروں نہیں کروڑوں سنی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہوئی۔ اس کو بھی میں بتاؤں گا، وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، لیکن یہ تمام کمالات کے باوجود ان کی عبادت کا بھی حال الگ تھا، مریدین کا حال الگ تھا، شاگرد ایسا پیدا کیے، 1 2 نہیں، صرف ایک شاگرد کو دیکھیں تو اس شاگرد نے 1 لاکھ سے زیادہ علماء بنائے ہیں، ایک شاگرد نے۔ اور ان کے علاوہ صدر الشریعہ جنہوں نے پوری بہار شریعت لکھی، شاگرد ہیں، شیر بیش اہل سنت، مناظر اعظم ہیں، ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث کا خزانہ ہیں، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی پورے مبلغ اعظم ہیں، افریقہ، امریکہ، ناروے، کئی جگہ پر اسلام انہوں نے پہنچایا ہے، اور وہ حبشیوں کو جو کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے ایمان کی دولت دینے کی کوشش کی۔ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کی بات کر رہا ہوں، شاگرد الگ پیدا کیے، کتابیں الگ لکھی، تقویٰ الگ، یہ سب ہونے کے باوجود میری کمزور نظر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر کوئی ذات اعلیٰ حضرت میں سب سے بڑا کمال نظر آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر کے چاہنے والا کمال ہے۔ یہ عشق رسالت، محبت نبی ایسی تھی کہ یہ سارے علوم پر غالب تھی، سارے علوم پر غالب تھی۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جہاں کہیں بات آئی آپ نے قلم اٹھا لیا، قلم اٹھا لیا۔ اس زمانے میں بھی لوگ آپ کو گالیاں لکھتے تھے، آپ نے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ جتنے گالیاں لکھتے ہیں ان کو جواب مت دو، اس لیے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جتنی دیر وہ مجھے کوستے ہیں اللہ اس کے رسول کو گالیاں دینے سے تو بچتے ہیں۔ میں ڈھال بن جاتا ہوں، مجھے دے لیں جتنا بھی دینا ہے، لیکن نبی کی شان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ ان کا عشق تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ قرآن بھی جو لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ قرآن کے ترجمہ میں یہ لکھنا شروع کر چکے تھے، معاذ اللہ 2-3 مثالیں اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ کیا قرآن کا ترجمہ کوئی مولوی صاحب ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ سورہ والضحیٰ، آپ سورہ اٹھا لیں، قرآن اٹھا لیں، اور ترجمہ مارکیٹ میں ملتے ہیں بہت سارے ترجمے، میں یہاں پر نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ترجمے ہیں، کبھی تفصیل سے کسی کو ضرورت ہو تو رابطہ کر سکتا ہے۔ ترجمے میں یہ لکھا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ ترجمے میں ہے یہ چیز، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ ضال کا مطلب گمراہ ہوتا ہے، یہ میں مانتا ہوں، عربی میں ضال کا مطلب گمراہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم وہاں دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ضال کا مطلب گمراہ ہے، لیکن عربی کی ایک خصوصیت یہ ہے ورڈ ایک ہوتا ہے اور معنی 1000 ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ورڈ ہیں، لفظ عین یہ کئی معنوں میں آتا ہے، عین کا مطلب آنکھ بھی ہے، عین کا مطلب گھٹنا بھی ہے، عین کا مطلب سورج بھی ہے، عین کا مطلب جو پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اسے بھی عین کہتے ہیں۔ ہے تو ایک ہی لفظ، معنی الگ ہیں، لیکن وہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے یہاں کون سا معنی نکالنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں صبح دیکھا کہ زمین سے عین نکل گیا ہے تو کوئی یہاں آنکھ کا معنی تو نہیں نکالے گا، کوئی گھٹنے کا معنی تو نہیں نکالے گا۔ اگر کوئی یہ کہے میری عین میں سے پانی آ رہا ہے تو کوئی یہ کہے گا کہ اس کے گھٹنے میں سے پانی آ رہا ہے یا سورج میں سے پانی آ رہا ہے۔
وہ قرینہ اور قیاس سے سمجھ جاتا ہے یہاں آنکھ کا معنی ہوگا، یہاں چشمے کا معنی ہوگا، یہ عقل رکھنے والا جانتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کچھ مولوی صاحب عقل کھو گئے تھے جب ترجمہ کرنے بیٹھے، انہوں نے یہ لکھا کہ اے محبوب، اے رسول، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ ضال کا مطلب صرف گمراہ نہیں آتا، اور بھی کئی معنی ہیں، کئی معنی ہیں، لغت اٹھا کر دیکھو، ڈکشنری اٹھا کر دیکھو۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کسی کی محبت میں، وجد میں اپنا دماغ فنا کر دیتا ہے، اسے بھی ضال کہتے ہیں۔ جو محبوب ہوتا ہے، کسی کی محبت میں پوری دنیا و ماورا سے بے نیاز چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں۔ مثال کے طور پر راستے میں کوئی چلا جا رہا ہے اور اس کا محبوب اس کے نظروں میں ہے، اور وہ نہ گاڑیاں دیکھتا ہے نہ انسان دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں ضال ہے کسی کی محبت میں۔ گمراہ نہیں کہیں گے اسے، وہ محبت میں خود رفتہ ہے، محبت کا گرفتار ہے، ایسے کو بھی ضال کہتے ہیں۔ اب یہ معنی مناسب تھا لیکن دوسرے صحابوں نے نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان اٹھا کر کے دیکھو، 30واں پارہ سورہ والضحیٰ میں جب اس آیت کا معنی کرنا ہوا، ترجمہ کرنا ہوا، آپ لکھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے رسول، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف بلا لیا۔ اس سے ایمان بھی بچا، ایمان بھی بچا، عشق رسالت کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔ یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کمال کہ چھوٹی سی چیزوں میں ہمیں بچا لیا۔